المشركين ورد عليهم سورة الجاثية تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تبارك وتعالى تلك آيات الله یعنی القرآن بما فیہ من الحجج والبینات. اللہ پاک فرماتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ہیں. اس سے مراد یعنی قرآن ہے. آیات کا معنی قرآن کی آیات بھی ہیں اور آیات کا معنی معجزات بھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو عطا فرمائے ہیں. یہاں مراد جو ہے اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن میں حجج ہیں، دلائل ہیں، بینات ہیں. نتلوها عليك بالحق أي متضمنة الحق من الحق. یہ کتاب ایسی ہے جس میں حق ہے اور حق کی طرف سے آپ پہ پڑھی جاتی ہے. وَإِذَا كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَلَا يَنْقَادُونَ لَهَا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اگر یہ اللہ کے قرآن پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر ایمان نہیں لے آتے اور نہ اس کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کون سا بات ہے، کون سی کلام ہے جس پہ یہ ایمان لائیں گے. ثم قال تعالی ویل لکل افاک اثیم. افاک فی قول کذاب حلاف مہین. افاق کا معنی بڑا جھوٹا، جیسے کہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ذلیل. اسیم گنہگار. کیا معنی فی فعلہ و قلبہ کافر بآیات اللہ. یہ زبان سے بھی آیات اللہ کا منکر ہے اور دل سے بھی آیات اللہ کا منکر ہے. فلہذا قال تعالی یسمع آیات اللہ
تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا، یہ قرآن کی آیات سنتا ہے جو پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے کفر پہ اور اپنے انکار پہ اڑا ہوا ہے. ثم یصر ای علی کفرہ وجحودہ استکبارا وعنادا، لیکن یہ اپنے کفر پہ مصر ہے اور ایسے معلوم کہتا ہے کأن لم یسمعھا، گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے. اے کأنہ ما سمعھا فبشرہ بعذاب علیم. یاد رکھیں لفظ بشارت تو اچھائی کے لیے ہوتا ہے، بشارت خوشی کی دی جاتی ہے، بشارت جنت کی دی جاتی ہے، رحمت کی دی جاتی ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجری من تحتها الانہار. لیکن یا اللہ فرماتے ہیں ان کو بشارت دو عذاب دردناک کی. تو علماء نے فرمایا یہ تحکم ہوتا ہے، یعنی بطور سزا یہ کہا جاتا ہے. اچھا جی پھر آپ جہنم کی خوشخبری سن لیں. مانا ہوگا افا اخبر ہو، اس کو خبر دو، ان لہو عند اللہ تعالی یوم القیامت عذابا علیما موجعا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قیامت کے دن اس کے لیے عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے، درد دینے والا ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. اِذَا حَفَظَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ كَفَرَ بِهِ وَاتَّخَذَهُ سُخْرِيًّا وَهُزُوًا. اب جب یہ قرآن جان لیتا ہے تو پھر قرآن کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کافروں کی تین حالتیں ہیں. ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ قرآن سنتے نہیں اور شور کرتے ہیں تاکہ کوئی اور بھی نہ سن سکے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ شور کرو کہ کوئی آدمی اللہ کا قرآن نہ سن سکے. اور ایک حالت ہوتی ہے کہ سنتے تو ہیں لیکن ایسے تکبر کے ساتھ جیسے کہ سنا ہی نہیں ہے کسی کی بات کو. اور تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی بات کا علم پہنچ جاتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں یعنی قرآن کی کوئی آیت سن کے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، جیسے شجرۃ الزقوم کا معاملہ آیا، جیسے علیہا 19، پھر اس کو مذاق بناتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. اِذَا حَفَظَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ كَفَرَ بِهِ وَاتَّخَذَهُ سُخْرِيًّا وَهُزُوًا. اگر کوئی بات قرآن کی یاد بھی رہ جائے تو اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے اہانت والا. اے فی مقابلت ما استعان بالقرآن واستہزأ بہ، نے قرآن کی اہانت کی، استہزاء کیا. ولہذا روى مسلم فی صحیحہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافۃ ان ینالہ العدو. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور نے منع فرمایا تھا کہ دشمن کے ملک میں جاؤ تو کبھی قرآن ساتھ لے کے نہ جانا. کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ شکست ہو جائے اور قرآن دشمن کے ہاتھ میں لگ جائے، پھر قرآن کی بے ادبی کرے، توہین کرے. تو معنی یہ ہے کہ قرآن کا تو اتنا بڑا مقام ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ثم فسر العذاب الحاصل یوم هذه، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا عذاب کیا ہوگا. فرمایا من ورائہم جہنم، یا تو ان کے آگے جہنم ہے، یا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کر کے جا رہے ہیں ان کے پیچھے جو ہے پھر ان کے بعد جہنم ہے. اے کل من اتصف بذلک سیسیرون الی جہنم یوم القیامہ. کیونکہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت نضر ابن الحارث کے بارے میں اتری ہے، بعض علماء نے فرمایا حارث ابن کلدہ کے بارے میں اتری ہے، بعض نے فرمایا ابی جہل کے بارے میں اتری ہے. لیکن مفسر فرماتا ہے کہ حکم عام ہے، یعنی جس کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی، قرآن کا انکار کرے، قرآن سے ٹھٹھا کرے، مخول کرے، انجام اس کا جہنم.
ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا لا تنفعهم اموالهم ولا اولادهم، اور جب جہنم آئے گی قیامت والے دن ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، نہ مال نفع پہنچائے گا، نہ اولاد نفع پہنچائے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کچھ بھی کام نہیں ہے۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ جو انہوں نے اللہ تعالی کے سوا، اللہ تعالی کے بغیر انہوں نے جو اپنے شریک بنا رکھے ہیں مددگار، نہ وہ کام آئیں گے قیامت میں۔ فرمایا ولا تغنی عنہم الآلہۃ التی عبدوها من دون اللہ شیئا، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کو قیامت میں کوئی ذرے کے برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب۔ ھذا ھدی، میرے مدنی آپ فرما دیں، بتلا دیں کہ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، لیکن کوئی حاصل کرے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، وهو المعلم الموجی، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ لیکن جو لوگ اپنے رب کی آیات سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا، اور عذاب بھی سخت اور دردناک۔ اب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ بھی دلائل ہیں وحدت کے، توحید کے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ اب مفسر فرماتی رکھے اتارنے مولا دی فیما سخر اللہ من البحر، چونکہ اس قسم کی آیات ہم الحمدللہ متعدد پڑھ چکے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کی یاد دلاتے ہیں تاکہ نعمتوں کو یاد کر کے اپنے منعم حقیقی کو پہچانے۔ فرمایا یاد رکھو کہ وہی ذات ہے سخر لکم البحر، جس نے دریاؤں کو تمہارے تابع کر دیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلیں اس کے اندر کشتیاں اللہ کے حکم سے۔ فإنہ هو الذی امر البحر بحملها، اللہ کی ذات ہے جس نے دریاؤں کو حکم دے رکھا ہے کہ کشتیوں کا بوجھ اٹھا کے چلیں، ورنہ آپ تجربہ کریں کہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ایک چھوٹا پتھر اٹھا کے پھینکیں نیچے چل جائے گا، لیکن یہ لاکھوں من بوجھ اٹھا کے جو چل رہی ہیں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان کشتیوں پہ جا کے تم اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں نفع حاصل کرو، اور اس کے بعد تم اللہ کا شکر کرو ان نعمتوں پہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ کہ اب دیکھیں بحری جہاز ہیں، ہر وقت سمندر کی سطح پہ چل رہے ہیں، سامان آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں علی حصول المنافع المجلوبۃ الیکم من الاقالیم الثنائیۃ والآفاق القاضیہ، اللہ کا شکر کریں کہ کیسے کیسے دور کی دنیا سے تمہارے پاس چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، دیکھیں کہ ایک چیز کسی ملک میں پیدا کی ہے اور ایک کسی اور ملک میں پیدا کی، وہ ملک اس کا محتاج ہے، یہ ملک اس کا محتاج، اس کا سامان ادھر جا رہا ہے، اس کا سامان ادھر آ رہا ہے،
ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، مزدور کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ثم قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض، اور اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے مسخر کر دیا۔ مسخر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمہارے نفع کے لیے ہے، تم ان سے نفع حاصل کرتے ہو۔ تسخیر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے تابع ہیں ہم ان کو کان پکڑ کے جہاں لے جائیں گے لے جائیں گے، معنی یہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے کہ فائدہ اٹھاؤ۔ اے من الکواکب والجبال والبحار والانہار، اللہ نے آسمانوں میں ستارے ٹانک دیے ہیں، پہاڑ پیدا کیے ہیں، دریائیں پیدا کی ہیں، اور دریاؤں کے بعد پھر ان سے نہریں چلتی ہیں۔ کیوں؟ وَجَمِيعَ مَا تَنْتَفِعُونَ بِهِ الْجَمِيعُ مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ وَإِمْتِنَانِهِ وَلِهَذَا قَالَ جَمِيعًا مِنْهُ، تاکہ ان ساری چیزوں سے جو تم نفع اٹھا رہے ہو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے۔ جمیعاً منہ، یہ ہر چیز اسی کی طرف سے، اے من عنده لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی ذلک، کوئی اس کی ان چیزوں میں قدرت کاملہ میں شریک نہیں، نہ کوئی دریا بنانے میں شریک ہے، نہ انسان بنانے میں شریک ہے، نہ یہ نعمتیں بنانے میں شریک ہے۔ اسی کا شکر ادا کریں، یہ سب نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہیں آسانی پہنچتی ہے، نعمت پہنچتی ہے، صحت پہنچتی ہے، مال پہنچتا ہے، دولت پہنچتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اور جب تمہیں پھر تکلیف پہنچتی اب آتے ہو چیختے ہو اور پکارتے ہو اللہ کو، لیکن جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں سب کچھ بھول جاتے ہو، نہ خدا یاد ہے نہ خدا کا فرمان یاد ہے۔ وروى ابن جرير من طريق اللوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، اي كل شيء هو من الله، ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ وذلك الاسم فيه اسم من اسمائه فذلك جميعا منه ولا ينازعه فيه المنازعون واستيقن انه كذلك۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پکارنے والا پکارے۔ جب اللہ کو اللہ کے نام سے پکارے تو کہتے ہیں یہی اسم اعظم ہے۔ اسی لیے تمام دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، جو منازل ملی ہے، جو ترقی ملی ہے، وہ اسی کلمہ شریف کی بدولت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، سبح بسم ربک، اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان، وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام پکارو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہی اسم اعظم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آدمی دل سے پکارے گا تو تاثیر ہوگی، اگر آدمی دل سے نہ پکارے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ عالم جھوٹا ہے یا سچا ہے، بہرحال بات سمجھانے کے لیے علماء لکھ دیتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی تھا، طالب العلم تھا، تو اس کے دماغ میں یہ بات پہنچی کہ فلاں بزرگ جو ہیں ان کے پاس اسم اعظم، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم ایک ایسی نعمت ہے نا کہ جب بندہ اس کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ فوراً دعا قبول فرما دیتا، لیکن وہ کہاں ہے اللہ نے چھپا دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیت الکرسی کے اندر ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الحشر کی جو آخری آیات ہیں ان کے اندر ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسم اعظم ہے کہ حدیث میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ اسم ہے
الذی اذا دعی بہ استجاب، اس کے ساتھ جس نے پکارا دعا قبول ہوئی. لیکن میرا بھائی پکارنے کی شرط ہے. اب اس کی مثال سمجھیں کہ کتنا خالص دودھ ہو، اس کو برتن میں رکھ کے اس میں 2-4 لیمون کے قطرے ڈال دیں، پھٹ جائے گا. کتنا شفاف خالص دودھ ہے، اپنے ہاتھ سے تم نے گائے سے، بھینس سے، بکری سے نکالا ہے، کسی گندے برتن میں رکھ دو خراب ہو جائے گا. تو اب دودھ کا تو قصور نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ وہ برتن خراب. تو اللہ کا اسم اعظم تو موجود ہے، لیکن ہمارے دل کا برتن جو ہے وہ پاک نہیں، وہ پلید. ہماری زبانیں جو ہیں وہ پاک نہیں، وہ پلید ہے. ایک پلیدی جو ہوتی ہے نا جو ظاہر میں لگ جائے، ایک پلیدی ہوتی ہے معنوی کی. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں تو زبان گندی ہو گئی. یہ اتنا عظیم مسئلہ ہے، یاد رکھیں کہ اگر زبان ہی پلید ہے، دل ہی پلید ہے، دماغ ہی عقل ہی خراب ہے، تو پھر اسم اعظم کا کیا فائدہ ہو؟ ورنہ اسم اعظم ہے. 2-4 مقام ہیں جہاں خود حضور نے فرمایا. ایک صحابی نے دعا کی کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حضور نے فرمایا جس نے یہ کہہ کے دعا مانگی ہے دعا قبول ہو. اسی لیے دعا میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہم انی عبدک و ابن عبدک، اور آخر میں آتا ہے واستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، کہ یا اللہ جس کو آپ نے علم غیب میں ترجیح دی ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا کسی کو آپ نے مخلوق میں وہ اسم سکھا دیا ہے تو ہم پر بھی رحم فرما. اسی لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت بلقیس کا مسئلہ آیا تو جن نے کہا کہ حضرت میں وہ تخت لا سکتا ہوں، لیکن اتنا ٹائم لگے گا جتنی دیر میں آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، 1-2 گھنٹے، اتنی دیر میں تخت آ جائے گا. اب اللہ نے جن کو شاہی دی ہوتی ہے نا، بادشاہوں کے تو پھر مراج ہوتے ہیں نا. حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں یہ تو بڑی دیر ہے، بہت دیر ہے، 2-3 گھنٹے تو بڑی دیر کی. تو قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ ساتھ بیٹھا تھا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں فکر کرتے، انا آتی کبھی، آپ کے پلک جھپکنے کی دیر میں لے آتا ہوں. آ گیا. تو یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم. بعض علماء نے اس کو جمع بھی کیا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. وہ کہتے ہیں ان میں اسم اعظم. تو بہرحال آج کل تو کاروبار ہو گیا نا، دنیا میں لوگ اشتہار دیتے ہیں اسم اعظم کے. تو بہرحال وہ تو جھوٹ ہے. جس کے پاس اسم اعظم ہے اس کو اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی. جس کے پاس بادشاہ کے خزانے کی چابیاں ہوں اس کو میرے پاس آ کے 10 ریال مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس کے ہاتھ میں اللہ کے خزانے ہوں تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مانگے؟ اس لیے میں نے کہا تھا نا، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی سونے کا نسخہ لایا تو آپ نے پھینک دیا.
انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ پر میں اللہ کے بندے اتنا عرصہ ہو گیا 500 400 200 400 600 لنگر میں ہر وقت مہمان ہوتے ہیں، اللہ ان کو بغیر سونے کے نسخے کے کھانا دے رہا ہے، اب تم مجھے نسخے کے پیچھے لگا رہے ہو، خدا کا دروازہ چھوڑ کے سونا بناتا رہوں۔ اللہ کے دروازے پہ بیٹھے مجھے کیا ضرورت ہے تیرے سونا بنانے کی؟ جب بڑے بڑے بادشاہوں نے اللہ والوں سے درخواست کی کہ حضرت ہم سے جاگیر قبول فرما لیں تاکہ لنگر کا خرچہ چلتا رہے، انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں پوری سلطنت دی ہے اپنے ملک کی، تو تیری ایک جاگیر لے کے ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہمارے لیے کھول دیے ہیں، تو ہم تیری جاگیر لے کے کیا آگ لگائیں گے؟ یہ جو جگیرے والے پیر ہیں نا، یہ تو سارے انگریزوں کے ٹوڈی ہیں، یہ اللہ والے تھوڑے ہیں، یہ تو وہ ٹوڈی لوگ ہیں، چمچے ہیں انگریزوں کے، اور چمچے چھوٹے بھی نہیں، کفگیر جو انگریزوں کے بوٹ صاف کرتے تھے اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ پہ گولیاں چلانے کے لیے مسلمان بھرتی کر کے دیے، انہوں نے پھر ان کو جگیریں دی۔ یہ تو ٹوٹی لوگ ہیں، یہ تو کافروں کی جاگیروں پہ پلنے والے لوگ ہیں۔ وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ان جاگیروں کا کوئی فکر ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے جاگیر، کیا کریں گے بھلا ایک مصیبت گلے میں ڈال کر کہ ابھی کھیتی کرو، کاشت کراؤ، نگرانی کرو، مزارے رکھو، مزدور رکھو، پانی لگاؤ، آج پانی نہیں ملتا، آج کھاد نہیں ملتی، آج بیج نہیں ملتا، آج بجلی مہنگی ہو گئی، آج کھاد مہنگی ہو گئی، چھوڑو ایک اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، بس اللہ ہمارے کام چلا رہا ہے، تم نہ کرنا، یہ اللہ والوں کے کام ہے۔ تم کہیں اس چکر میں نہ آ جانا کہ مولوی مکی صاحب نے کہا تھا آج کے بعد ہم بھی اللہ کے دروازے پہ بیٹھ گئے، تم نہیں بیٹھ سکو گے، انشاءاللہ 3 دن کے بعد اگلا پچھلا ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا کام ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جناب آیا، اس نے کہا حضرت آپ کے پاس اسم اعظم ہے، مجھے سکھائیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے کوئی اسم اعظم نہیں ہے، قرآن حدیث ہے، ہم پڑھاتے ہیں، اللہ پاک اپنے خزانے سے کچھ بھیج دیتا ہے، کوئی اسم اعظم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت۔ خیر بہرحال رہ گیا، اتنی خدمت کی حضرت کی کہ حضرت بڑے تنگ آ گئے۔ انہوں نے فرمایا یہ رات دن میری خدمت کر رہا ہے خدا کا بندہ، میں کہاں سے اس کو بتاؤں اسم اعظم، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ آخر ایک سرد رات میں اس کو لے کے دریا پہ چلے گئے، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، اس دریا سے تم جاؤ اسی رات میں، دوسری طرف ایک درخت ہے اس کا پتا توڑ کے لے آؤ، اگر تو تم مر گئے تو الحمدللہ میری جان چھوٹ گئی اور اسم اعظم بھی بچ گیا، اور اگر تم زندہ واپس آ گئے تو پھر میں تمہیں اسم اعظم بتاؤں گا۔ اور کہا مر گئے تو جان چھوٹے ایسے شگر سے جو سر کے بوجھ بن جائے۔ وہ بھی عاشق تھا پکا جناب، وہ دریا میں کودا گیا جیسے کیسے تیسے، بہرحال وہ پتا توڑ کے واپس آ گیا۔ اور انہوں نے کہا حضرت آپ تو مہربانی کریں نا کہ ابھی میں نے اپنی شرط پوری کر دی ہے۔ انہوں نے فرمایا بالکل، میں بھی اپنے وعدے پہ پکا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم گئے ہو یا آئے ہو، کسی وقت تمہارے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ بس اب میں مر گیا، موت آئی، بس گیا میں گیا میں گیا؟ انہوں نے کہا حضرت ہاں، جاتے ہوئے تو جذبہ تھا، طاقت بھی تھی، میں نکل گیا، واپس جب میں آ رہا تھا تو ابھی تیسرا حصہ دریا کا باقی تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، بدن نے کام کرنا چھوڑ دیا، مجھے 100% یقین ہو گیا کہ بھی اب میری موت یقینی ہے۔ اس میں آدم کیا سیکھنے ہیں، ہم تو گئے زندگی سے بھی گئے۔ تو انہوں نے کہا جب یہ کیفیت ہو گئی تو پھر تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاتھ پاؤں تو کام نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ اب تو ہی بچا سکے، فرمایا یہی اس میں آدم ہے۔ فرمایا بے وقوف یہی اس میں آدم ہے، لیکن اسی طرح مانگا کرو جیسے رات مانگا تھا۔ جب تم اس کیفیت میں ڈوب کے اللہ سے مانگو گے تو وہی اس میں آدم،
للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ تو بہرحال اصل بات وہی ہے کہ جب زبان پاک ہو، دل پاک ہو، اور قلب و نظر کی پوری توجہ اسی طرف ہو، اور دعا مانگنے میں تمہیں لذت آ رہی ہو، اور اللہ کے خوف سے تیرا بدن رواں رواں کانپ رہا ہو، اس وقت جو نام لوگے وہی اسم اعظم بن جائے۔ وگرنہ تو اب ساری زندگی دیکھا نہیں ہے، کبھی ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں قرآن شریف بھی حدیث بھی، لیکن گزارا لوگوں کی روٹی پہ ہے۔ کوئی کپڑا لے آیا، کوئی ٹوپی لے آیا، کوئی قمیص لے آیا، کوئی جراب لے آیا، کوئی گھڑی لے آیا، بس گزارا تو لوگوں کے مال پہ ہے۔ پھر ہم سے وہ تو اچھے ہیں نا جو خود کما کے کھاتے ہیں۔ پھر اس ہمارے پڑھنے پڑھانے کے بزرگیوں کے کیا فائدہ ہوا؟ حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا گزر رہی تھیں، دیکھا کہ ایک آدمی تار بندھی ہوئی ہے، تار پہ چل رہا ہے اور لوگ خوشی سے پیسے پھینک رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی جو جماعت میں آپ کے طالبات تھیں، آپ نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ ھذا خیر من اصحابنا، یہ بندہ جو ہے ہمارے ساتھیوں سے بہتر ہے۔ تو ان نے کہا بی بی ہم رات دن نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، حدیث پڑھتی ہیں، اور یہ تماشا بنا رہا ہے، مداری ہے، سرکس کا تماشا دکھا رہا ہے، یہ کیسے؟ فرمایا وہ دنیا کو دنیا سے کما رہا ہے، وہ دولت کما رہا ہے، لیکن دنیا کے انداز میں۔ تم دین کے ذریعے پیسے لیتے ہو تو تم سے تو وہ اچھا ہوا، تم تو مولوی بن کے پیر بن کے پیسے وصول کرتے ہو، تم سے وہ اچھا ہے، بیچارہ مزدوری تو کر رہا ہے نا، تماشا بنا رہا ہے، تماشا دکھا رہا ہے، پیسے مل جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا اسم بھی برحق ہے، اسم اعظم بھی برحق ہے، اور قرآن و حدیث کے برکات و ثمرات بھی برحق ہیں۔ اب دیکھیں نا، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف تھی کہ اتنا شدید درد تھا کہ میری جان نکل رہی تھی۔ حضور پاک تشریف لائے، فرمایا علی چلو میں تمہیں سکھاتا ہوں، پڑھو۔ فرمایا اپنا ہاتھ درد کی جگہ پہ رکھ لو۔ پتہ نہیں کہاں گیا بھائی یہ چلانے والا، کہاں سو گیا ہے، نیند آ گئی اس کو، کیا ہو گیا اس کو؟ سپیکر اپنی تقریر کر رہا ہے، ہم اپنی کر رہے ہیں، وہ اپنی کر رہا ہے۔ یا تو کوئی تار کو ہلاتا ہے، کوئی حاجی صاحب اپنا شوق پورا کر رہا ہوگا کہ موقع مل جائے تو لٹک جاؤں، یا کوئی موبائل ساتھ کھلا ہوا ہوگا، چونکہ موبائل کے بغیر بھی تو آج کل حاجی نہیں بیٹھ سکتے نا جی۔ طواف ہے تو موبائل ہاتھ میں، ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں موبائل ہاتھ میں، یعنی اتنا بے حیا ہو جائے آدمی کہ محمد مدنی کے روضے پہ شور کر رہا ہے۔ جہاں حکم ہے کہ آواز اونچی نہ کرو، وہاں یہ گانے بجا کے بیٹھا ہوا ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، میوزک لگا ہوا ہے، گھنٹیاں لگے ریاض الجنہ میں۔ اچھا بعض حاجی ہمارے نماز میں کھڑے ہیں، وہ گھنٹیاں بج رہی ہیں، وہ جناب بڑے اخلاص ہے، کیا اخلاص ہے؟ کرو اپنی نماز برباد، لوگوں کی برباد، ہاتھ رکھ کے بند کرو اس لعنت کو۔ وہ 1 سیکنڈ ہاتھ رکھنا بہتر ہے کہ تم نے 4 رکعتیں برباد کر دیں۔ لیکن کون سنتا ہے فغان درویش، ہم فقیروں کی فریادوں کو کون سنتا ہے؟ بس یہ ہمارا کام ہے کہ ہم چیختے رہیں، ہم اللہ کے دین کے چوکیدار ہیں، اس کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں۔ ہمارا تو کام یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں بھی خبردار خبردار چور، خبردار ہوشیار، اب آگے تمہاری مرضی، مانو نہ مانو، ہم کو ٹھیکیدار ہیں، ہمیں کوئی حکم ہے کہ ہم تمہیں گلے سے پکڑ کے منوائیں۔ وما انت علیہم بحفیظ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان پہ کوئی نگران نہیں ہیں، آپ نے پہنچا دیا دین، بات ختم ہو گئی۔ آپ پر وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ دین پہنچانا ہے۔ کہیں فرمایا ان علیک الا البلاغ ان الینا ایابہم، انہوں نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ان کا حساب لیں گے۔ ٹھیک ٹھیک، آپ نے دین پہنچا دیا، بات ختم ہو۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ میرا دین پہنچا دو، آپ نے پہنچا دیا۔ تو علماء کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دین پہنچا دیں۔
وہ بتا دیں گے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے یہ آداب ہیں، یہ نماز ہے، اس کے یہ آداب ہیں۔ آگے تم مانو گے کیا ہے، نہ مانو تو ہمارا کیا بگڑے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو تمہیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ وروى ابن جرير من طريق اللوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه كل شيء هو من الله، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ فذلك الاسم فيه اسم من اسمائه فذلك جميعا منه ولا يناديه فيه المنازعون واستيقن انه كذلك، ہر چیز اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن خلف الاسقلاني قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن ابي اراقه قال سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مما خلق الخلق قال من النور والنار والظلمة والسراء قال واتي ابن عباس رضي الله عنهما فصلوا فاتاه وقال له مثل ذلك فقال ارجع اليه واسأله مما خلق ذلك كله فرجع اليه وسأله فتلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه هذا اصل غريب وفيه نكارة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ اللہ نے یہ مخلوق کس چیز سے پیدا کی ہے؟ آپ نے فرمایا نور سے بھی، آگ سے بھی، اندھارے سے بھی اور مٹی سے بھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس سے جا کے پوچھو۔ وہ حضرت ابن عباس سے پوچھا تو آپ نے بھی وہی فرمایا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا کے پوچھو مما خلق ذالک کلہ، اچھا یہ ساری چیزیں نور ہے، ظلمت ہے، نار ہے، کس سے پیدا کی؟ انہوں نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی من عندہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر نشانیاں ہیں لیکن اس قوم کے لیے جو اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیات میں غور کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دعا سکھائی، فرمایا درد والی جگہ پہ ایسے ہاتھ رکھ لو اور پھر پڑھ لو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر وجعی ھذا، اب ہاتھ اٹھا لو پھر ہاتھ رکھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر وجعی ھذا، اب ہاتھ اٹھا لو پھر ہاتھ رکھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر وجعی ھذا، فرمایا 7 دفعہ ایسا کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے 2-3 دفعہ یہ عمل کیا، وہ دن اور آج کا دن پھر مجھے وہ درد کبھی نہیں ہوا زندگی۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کی زبان بھی پاک، ہاتھ بھی پاک، بتانے والا محمد مصطفیٰ بھی پاک، اللہ کے کلمات بھی پاک، پھر اثر کیسے؟ ہمارا حال جو ہے بس دعا کریں، مخلوق ہیں وہ رحم فرما دیں۔ ام ہانی حضور کی بہن نہیں، پھوپھی ہیں۔ میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے جو سوالات ہیں ان کے لیے باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، احوال صحابہ موجود ہیں، احوال صحابیات موجود ہیں، احوال مسلمات سابقات مہاجرات موجود ہیں، ان کو اٹھا کے دیکھ لیا کریں۔ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ مولوی بتائیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ امتحانوں میں اور اخباروں میں سوال پڑھتے ہیں اور جواب کو اسی سے پوچھ لیا اور جا کے جناب نمبر بنا لیا اپنے، یہ بے وقوفی والی بات۔ معنی سوالات کا ہوتا ہے کہ تم محنت کرو، تم سیکھو، تم کتابیں کھولو، ڈھونڈو تاکہ تمہارا علم بڑھے۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو میری بیوی نے اور میری ساس نے مل کر مارا ہے۔
میں نے ٹیلی فون پہ اپنے والد کو بتلا دیا کہ میرے اوپر وہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے، پکا کام ہو گیا جناب، اب کوئی گنجائش نہیں۔ جمہور ائمہ کا اور جمہور امت کا یہ مسئلہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی، صرف بعض علماء اہل حدیث ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ بھی رحمتیں فرمائیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک ہی وقت میں ایک ہی دفعہ میں اگر اس نے 3 طلاق کہی ہے تو 1 شمار ہوگی، 3 شمار نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ ایک جماعت ہے جن کی یہ تحقیق ہے، باقی تمام امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ تمام اس بات پہ ہیں کہ 3 تو بہرحال ان کے نزدیک تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب 3 دفعہ طلاق آدمی دے دے اس کے بعد کوئی حل نہیں، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب وہ عورت عدت کے بعد شادی کرے، پھر اگلے کی مرضی ہے وہ چھوڑے نہ چھوڑے، کرائے کا شوہر نہ ہو جو 1 رات کے لیے رکھتے ہیں، وہ بھی لعنت بھیجی ہے نبی پاک، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حضور نے فرمایا حلالہ کرانے والا اور کرنے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جانور ہے، یہ لوگوں کی گھوڑیوں پہ سواری کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، شادی کرے اس کی مرضی آئے، طلاق دے یا مر گیا یا طلاق دے دی، پھر عدت گزار کے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ کوئی حل نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، بات بھی کر سکتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ روزانہ گپ شپ لگائیں کہ پہلے جناب ہم ایک دوسرے کا ذرا انجوائے کر لیں اور ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرو، تو حرام ہے۔ بس ایک دفعہ دیکھ لیا، بات کر لی، تسلی ہو جائے کہ بھئی لڑکی پڑھی لکھی ہے یا بولتی ہے، گونگی نہیں ہے، بہری نہیں ہے، لنگڑی نہیں ہے، اندھی نہیں ہے، بس دیکھ لیا۔ یہ تھوڑا ہے کہ اس کے گھر جائے اور بیٹھ کے گپیں لگائیں اور باتیں کریں، وہ تو حرام ہے۔ ٹیلی فون کریں، کچھ بھی کریں، حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں بعض عورتیں جو ہیں تنسیخ کا دعویٰ دائر کرتی ہیں کورٹ میں، اور وہاں سے وہ ڈگری لے لیتی ہیں، کیا یہ خلو ہے؟ بھئی خلو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ خامد کو بلائے اور بیوی اس کو راضی کرے کہ جو کچھ تم نے مجھے دیا تھا میں سب کچھ تمہیں لوٹانا چاہتی ہوں، سب واپس کرنا چاہتی ہوں، بس مہربانی کرو تم مجھے چھوڑ دو۔ پھر قاضی فیصلہ کرے تو وہ خلو شمار ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں تنسیخ کے دعوے ہیں یہ تو وہی لارڈ میکالے کا انگریزی قانون ہے، یہ تو انگریزی قانون ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ اس ڈگری سے کوئی طلاق شلاق نہیں ہوتی، وہ تو ایک انگریزی قانون۔ کیوں؟ یعنی بعض لوگ ایسے خطرناک ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ عورت اپنے گھر میں ہے، اپنے خاوند کے گھر میں ہے، تنسیخ دائر ہو گئی، وہ چلتی رہی، اچھا اب خاوند خواب دیکھے اس کے گھر میں بیوی موجود ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اس کو کیا پتا کہ دعویٰ بھی چل رہا ہے۔ جب وہاں سے ڈگری ہو گئی، ڈگری پر اپیل کا وقت بھی گزر گیا، اب عورت اٹھ کے یار کے پاس چلی گئی، اب وہ بھاگا ادھر گیا ادھر گیا، انہوں نے فوٹو کاپی فیصلے کی بھیج دی کہ جناب یہ تو 6 مہینے پہلے تنسیخ ہو چکی ہے، یہ میں نے کہاں اغوا کی ہے۔ اب بتائیں وہ کیا کرے؟ انگریز کا قانون جو ہے نا یہ تو زن زر زمین کے بارے میں بالکل اندھا ہے، اس کے اندر کوئی عدل نہیں۔ زمین ہے تمہاری ہے، جس کے قبضے میں ہے اس کی ہے، وہ اسی کی آمدنی سے مقدمہ لڑ رہا ہے، تم تباہ ہو رہے ہو، تم دوسری زمین بیچ کے لڑ رہے ہو۔
اگر روزے کی حالت میں ایک آدمی اپنی بیوی کے تصور میں بیٹھا ہوا تھا کہ پانی اس کا نکل آیا، پانی سے مراد اگر مزی ہے یا ودی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر منی ہے، مانا یہ ہے جو ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد عضو تناسل ڈھیلا پڑ جائے، اس کو کہتے ہیں منی۔ ما ان دافق، قرآن کہتا ہے وہ پانی جو ٹپک کے نکلنے والا ہے، اگر وہ نکلا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے میں روزہ رکھو۔ تو وہ روزہ رکھ کے قرآن کا، اللہ کا تصور کیا کرو، بیوی کے تصور میں روزہ رکھتے ہو۔ میں نے کسی آدمی سے $1000 لیا، اتفاق یہ ہوا کہ 6 مہینے کے بعد میں اس کو 5000 سعودی ریال دے دوں گا، بالکل حرام ہے۔ جو لیا ہے وہی دو گے، زیادہ کیوں دو گے؟ 375 ریٹ ہے تو وہی 3000، اس کے حساب سے وہی آپ پیسے دیں گے۔ جو آپ نے لیا اس کے $1000 واپس کر دو، وہ جانے اس کا کام جانے۔ اگر ایک آدمی ہر 2 دن کے بعد عمرہ کر رہا ہے، میرا بھائی چاہے روز ہی عمرہ کرو، نفلی عبادت ہے، جتنا کرو مرضی، نہ کرو مرضی، تو لیکن ہر حال میں سر پہ بال یعنی اس طرح پھروانا پڑے گا، ہر حال، چاہے گنجا ہو۔ اگر ایک عورت عمرے پہ آئی ہے، اس کے ایام میں ماہواری شروع ہو گئے ہیں، طواف الوداع عمرے میں واجب ہی نہیں ہوتا، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، طواف الوداع نہ کرے کوئی حرج نہیں۔ حج میں طواف الوداع واجب ہوتا، لیکن اگر عورت کو ایام آ جائیں، منسز آ جائیں، تو اس پر تو طواف الوداع حج میں بھی معاف ہے، چلے جائے کہ عمرے والا ہو۔ آسیان تو کچھ نہیں ہوتا، نسیان ہوتا ہے البتہ، کہ کبھی مجھے یاد آتا ہے ایک سجدہ کیا، کبھی اللہ اکبر، بس تم پڑھتے رہو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ حرم کی عمارت میں سے میری 2 جوتیاں چوری ہو گئی، میں نے حرم کے باہر سے چوری شروع کر دی، میں نے بھی جوتیاں اٹھا لی، بالکل حرام۔ سر کے بال چاہے کانوں تک رکھو، کانوں کے نیچے تک رکھو، چاہے کندھوں تک رکھو، جائز ہے، لیکن مانگ سیدھی نکالو، مسلمان سنت کے مطابق بال بناؤ، یہ جو انگریز بناتے ہیں وہ نہ بناؤ۔ اگر آپ رمضان میں آئے ہیں اور مکے میں ہیں تو اب آپ عمرہ نہ کریں، اب آپ مکی ہو گئے ہیں۔ احناف کے نزدیک مکے والوں کے لیے عمرہ کرنا اشہر حج میں کراہت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکے والوں کا حج افراد ہوتا ہے، تمتع اور قران ان کا ہوتا ہے جو لوگ باہر سے آتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ طواف زیادہ کرو۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، کوئی مجبوری ہے پڑھ لی تو کوئی ایسی بات نہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں، لیکن اولا افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے۔ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے بیٹے اس کو عمرے پر نہیں لے آتے، میں اگر اس کو عمرے پہ لے آؤں، میرا بھائی تو عمرہ کوئی فرض تو ہے نہیں، اگر اس کے بعد کوئی آدمی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے یہاں کوئی آپ عمرہ کر دیں، آپ اس کی طرف سے حج کر دیں، بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بوڑھی عورت اگر چلنے پھرنے پہ قادر ہے تو وہ بغیر محرم کے نہیں آنی چاہیے۔
کسی مسجد کے امام کو ہم حضور کہہ سکتے ہیں، جو مرضی ہے کہو، یہ تو ایک ادب ہے اور کیا ہے، کوئی اس سے کوئی حاضر نادر تھوڑا ہو جاتا ہے۔ مسجد الحرام میں وتر کی نماز 1 رکعت، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ 3 رکعتیں جیسے حنفی حضرات پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث میں موجود ہے، تو لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اصل میں وہ بھی تو 3 رکعت 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی وہ 3 کے درمیان میں سلام کر لیتے ہیں، اور حنفی 3 کے درمیان میں سلام نہیں کرتے، 1 سلام سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں۔ الحمدللہ دین میں وسعت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس طرح پڑھو گے ہو جائے گا، اس طرح پڑھو گے ہو جائے گا۔ مسجد الحرام میں جب بھی داخل ہوں، تحیت المسجد یہ ہے کہ طواف کرو۔ اگر طواف نہیں کر سکتے ہو تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھو۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ میں کو ساتھ تھا نا، میں ان کے ساتھ تھا۔ جو مولوی ان کے ساتھ ہو اس سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائے گا کہ جناب پہلی ملاقات کب ہوئی۔ قرآن یہی بتاتا ہے کہ جنت میں پیدا ہوئی، اللہ نے حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جا کے جنت میں رہو۔ تو پہلی ملاقات بھی جنت میں ہوئی۔ اب یہ تو نہیں مجھے پتا کہ بدھ کا دن تھا یا جمعرات تھی۔ ہم لوگ جو عمرے پہ آئے ہیں، اگر نماز جماعت کے علاوہ پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، مسافر ہیں آپ۔ اگر 15 دن کی نیت کر لی کہ میں 15 دن مکہ میں ٹھہروں گا یا 15 دن مدینہ منورہ میں، پھر آپ مقیم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی زمزم سے وضو بنائے بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ یہ تو ادب ہے کہ جب دوسرا پانی ملتا ہے تو ہم زمزم کیوں استعمال کریں، ورنہ حضرت اسماعیل تو غسل بھی زمزم سے ہی کرتے تھے، اور پانی کون سا تھا؟ زمزم بھی ایک پانی ہے، لیکن جب دوسرا پانی ملتا ہے تو پھر اس سے وضو بنانا، پھر مسجد کے اندر کھڑے ہو کے وضو بنانا، حرم کے اندر۔ لوگ بھی عجیب ہیں نا، مسجد وضو کے لیے ہوتی ہے۔ طواف کرتے ہوئے نظر نیچے ہو، چونکہ طواف جو ہے گویا یہ بھی نماز ہے۔ الطواف کالصلاۃ، جیسے نماز میں سجدے کی جگہ پر نظر ہو، اسی طرح طواف میں بھی نظر قدموں پر ہو۔ اگر عشر کی رقم ہے اور رمضان کے فطرانے کا وقت ہے، فطرانہ الگ چیز ہے، عشر الگ چیز ہے۔ یہ کیا مانا؟ عشر میں داخل کر رہا ہے کہ فطرانے والی جان چھوٹ جائے؟ فطرانہ الگ دے گا، عشر الگ دے گا۔ اگر ہم نے شوال کے 6 روزے شروع کیے، پیر جمعرات آ گئی، ٹھیک ہے، وہ بھی شمار ہو جائیں گے، اسی میں رکھتے جائے، اللہ اس کا بھی ثواب دے دیں گے۔ آپ جو ہمیشہ پیر جمعرات کو رکھتے تھے، اگر اسی میں پیر جمعرات آ گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ پھر 6 پورے کر کے وہ الگ رکھنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے، کوئی منع نہیں، نفلی عبادت ہے۔ کوئی بندہ جب کسی کو گالی دیتا ہے تو گناہ ملتا ہے، گناہ کیسے نہیں ملے گا؟ پہلے تو انشاءاللہ تمہیں تھپڑ ملے گا، اگر اگلا تکڑا ہوگا تو دنیا میں بھی سزا مل جائے گی، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ گالی دینا منافق کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا اذا خاصم فجر، منافق کی نشانی ہے کہ جب جھگڑتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں۔ جب بندہ بدعت کرتا ہے تو پھر گناہ ملتا ہے، ہاں جی گناہ ضرور ملتا ہے۔ کل بدعت ضلالہ وفی روایت کل ضلالۃ فی النار۔ کہتے میں نے اللہ کے نام پہ منت مانی تھی کہ ایک بکرا تقسیم کروں گا، اب میں سارا تقسیم کروں یا کچھ ڈنڈی مار لوں درمیان میں سے اللہ کے کام میں؟ نہیں جناب، سارا تقسیم کرو۔ یہ تھوڑا ہے کہ بکرا ذبح کر کے گھر رکھ لو، کھاتے رہو، کہو اللہ میاں تقسیم کر رہا ہوں۔ کس کو تقسیم کر رہے؟ بکرا ذبح کرو اور غریبوں کو تقسیم کر دو، یہ نہیں کہ خود کھاتے رہو یا دوستوں کو کھلاتے رہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على